محمد علامہ حافظ اسد عباس جون اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب عبد حسین محسن آف کروڑ پکا مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر ہدیہ صلوات۔ بلکہ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین اضراب المقدم الفداء اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی دائما باقیہ علی آدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر ولایتهم ومصائبهم وفضائلهم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری دعا ہے آل محمد قاضی مکرم خالق اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے قدموں سے سادات و مومنین چل کر اس مقدس بارگاہ میں تشریف لائے، کریم خالق آپ کا آنا، اب حضرات کی سماعت، ہماری پڑھائی، یہ خرچ اخراجات اپنے پاک بارگاہ میں بطور عبادت کے مقبول و منظور فرمائے۔ اس کے صدقے میں بانیان مجلس، بانیان عشرہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو حلال و وسیع رزق عطا فرمائے، ان کی عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے، ان کے کاروبار میں دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، ان کو سیرت معصومین والصلاة والسلام پر اور پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر مظلوم کربلا کو ان کی نسلوں کے اندر جاری اور ساری فرمائے، ان کا پیار، محبت، اتحاد، اتفاق اسی طرح قائم اور دائم فرمائے، اس امام بارگاہ کو تا قائم قیامت آباد اور شاد فرمائے، ہمارے بار میں آقا کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں اپنی نوکری کا آغاز کریں۔ تعریف ہے اس خالق کائنات کے لیے جسے علی جیسا امام سجدے کرتا ہے۔
درود و سلام ہو اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضی اور مجتبی بندوں پر کہ جن سے منسوب ہو کر درود شریف نے اتنی فضیلت پائی ہے، وہ لا شریک بھی آل محمد پر درود بھیج رہا ہے۔ بے پناہ لعنت اس شجرہ ملونہ پر جو لعنت کے لیے خلق ہوئے اور لعنت ان کے لیے خلق ہوئی۔ سامعین اکرامی قدر، نماز عمل ہے، اجر رسالت نہیں۔ بولنا جسے بات سمجھ میں آئے، نماز عمل ہے، اجر رسالت نہیں۔ روزہ عمل ہے، اجر رسالت نہیں۔ حج عمل ہے، اجر رسالت نہیں۔ زکوٰۃ عمل ہے، اجر رسالت نہیں۔ اجر رسالت ہے محبت اہل بیت، اور اس رسالت کا اجر یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عبادت قبول ہو جائے، اسے چاہیے کہ اس گھرانے کے ساتھ محبت کر کے اجر رسالت ادا کرے، کیونکہ اگر اجر ادا نہ کیا جائے تو کوئی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ میں ایک بڑی سادہ سی مثال سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ بکرا حلال ہے، کسی کو شک تو نہیں ہے، بکرا حلال ہے، لیکن اگر ساتھ والوں کو پکڑ کر کے ذبح کر دیا جائے، بھائی تھا حلال لیکن اللہ کی حلال کردہ شے حرام ہو گئی صرف اس لیے کہ اس کا اجر ادا نہیں کیا، اس کی مزدوری ادا نہیں کی، اس کی رقم ادا نہیں کی۔ اب نماز ہے حلال، روزہ ہے حلال، حج ہے حلال، زکوٰۃ ہے حلال، لیکن اللہ نہ کرے محبت علی نہ ہو، نماز حرام، روزہ حرام، حج حرام۔ توجہ ہے کہ نہیں سان؟ مطلب میں نے یہ قمیض سلوائی ہے درزی سے، میں چلا گیا اپنا سوٹ اٹھانے کے لیے، درزی کو میں نے اس کی اجرت ادا نہیں کی، اس کی سلائی نہیں دی۔ اب میں نے پڑھی 2 رکعت نماز، کیا میری نماز ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کا اجر ادا نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں چلو شیعہ تو ہے ہی بادشاہ، چلو اہل سنت بھائیوں سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ ان سے میں پوچھنے چلا گیا، انہوں نے کہا نہیں ہوئی۔ دیوبندیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہوئی۔ بریلویوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہوئی۔ وہابیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہوئی۔ یعنی امت مسلمہ کے 73 فرقے اس بات پر متفق ہو گئے کہ میں نے معمولی سی قمیض کا اگر اجر ادا نہیں کیا تو میری نماز قابل قبول نہیں۔ تو پھر غیرت مند بن کے فیصلہ تو کر، اتنا بڑا دین ہے، اگر اس کا اجر ادا نہیں کیا تیرا دین کیسے قبول ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں سامنے نا؟ جب تک رسالت کا اجر ادا نہ کیا جائے، عام انسان کو حکم ہے کہ خالی نہ لوٹاؤ، اور اجر رسالت کا سوالی خود مصطفیٰ ہے۔ جو بندہ مصطفیٰ کو خالی لوٹا دے وہ بندہ جنت میں کس طرح سے جا سکتا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اس پوری رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قریبی رشتہ داروں سے مودت رکھو، اور مودت اظہار مانگتی ہے۔ بندے پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہتے ہیں جی انہوں نے کون نہیں مانتا، اہل بیت کو ہم بھی مانتے۔ جی کیسے مانتے ہو؟ جی دل میں مانتے۔ پھر نماز بھی دل میں پڑھا کرو، توجہ ہے کہ نہیں سامنے گرامی؟ پھر روزہ بھی دل میں رکھا کرو، پھر حج بھی دل میں کیا کرو، کیونکہ خوشبو آئے تو بندہ لمبی سانس لیتا ہے، بدبو آئے تو بندہ ناک چڑھاتا ہے۔ یعنی خوشبو آنے پر لمبی سانس لینا تولا ہے، بدبو آنے پر ناک چڑھانا تبرہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنی، میرا حبیب ہم نے آپ کو غنی بنایا ہے۔
اللہ کہتا ہے محمد امیر تھا، نجس ذہنیت کا مولوی کہتا ہے جی محمد غریب تھا۔ بھئی کتنا ٹل کا زور لگتا ہے اس مولوی کا محمد کو غریب ثابت کرنے پر۔ جی سلام اس پر جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا، سلام اس پر جس کے گھر نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا، سلام اس پر جو ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں رہتا تھا اور جس کا پر نالا بھی اندر ہی کو بہتا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ بھئی ہمیں اس طرح کی تو شان مصطفیٰ آتی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ شان مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ شان توہین ہے، مصطفیٰ کی توہین ہے یہ۔ اس لیے اگر اصلی شان مصطفیٰ سننے کا دل کرے تو ہم علی والوں سے سنو، کیونکہ شان مصطفیٰ یا علی بیان کرے یا اولاد علی، جاہلوں کو کیا پتا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ مساوات قائم ہونے لگی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پیغمبر نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا شروع کیا۔ پیغمبر نے ایک جیسے جوڑے بنائے، ایک جیسے منصوبے، ایک جیسی نیت، ایک جیسی دینت، یعنی جس جس کا خیال ملتا تھا، جس جس کی فکر ملتی تھی، جس جس کی سوچ ملتی تھی، جس جس کا منصوبہ ملتا تھا، پیغمبر نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ سب سے پہلے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، عمر کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے۔ سلیمان کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی تحریر کرتے جب ہر ایک کو پیغمبر نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، علی نے مسجد نبوی کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ پیغمبر قریب ہے، فرمایا ماذا یبکیک یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی رو کیوں رہے ہو؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ رو نہیں تو اور کیا کروں، ہر ایک کو تو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ پیغمبر نے علی کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، سینے سے لگا کے فرماتے اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بنا دیتا۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے کرنا؟ بھئی جو ابو ذر کا مالک ہو اسے سونے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، ذر کہتے ہیں سونے کو، گولڈ، سونے کو عربی میں کہا جاتا ہے جی ذر۔ جو ابو ذر کا مالک ہو اسے سونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو فضہ کا مالک ہو اسے چاندی کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بادشاہ علی کے دروازے پر فقیر آ گئے۔ مولا علی نے سیدہ کونین سے پوچھا بی بی گھر میں کچھ ہے کہ فقیر کو دو؟ کہا یا علی گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ علی باہر نکلے، ایک یہودی کے دروازے پر آ گئے، یہودی کے دروازے پر آ کر دستک دی، 10,000 قرضہ مانگا یہودی سے، 10,000 قرضہ لے کر آئے، سارا فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ 10,000 درہم قرضہ سارا فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ یہودی وہیں پر کھڑا تھا، اس نے ایک عجیب سوال کر دیا، کہا یا علی میں نے آپ کی ایک تقریر سنی ہے، اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات کو رزق میں علی تقسیم کرتا ہوں۔ علی نے فرمایا بے شک سچ ہے، اس میں جھوٹ والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا یا علی پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے کا دعویٰ کرنے والا قرضہ مجھ یہودی سے مانگ رہے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے گرامی؟ آپ جاگیں گے تو اگلا جملہ سنا ہوگا، یا علی پوری کائنات کو رزق فراہم کرنے کا دعویٰ کرنے والا قرضہ مجھ یہودی سے مانگ رہے ہیں۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، علی کے چہرے پر جلال آیا۔ جلال میں آ کے فرماتے ہیں یہ تو دنیا کو جینے کا طریقہ سکھانا مقصود نہ ہو، علی تو وہ ہے اگر میں اس دیوار سے کہوں سونے کی ہو جا، اگر میں اس دیوار سے کہوں سونے کی ہو جا، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے علی کا فکرہ مکمل ہوا، دیوار سونے کی ہو گئی۔ جیسے میرے
بادشاہ علی کا فکرہ مکمل ہوا، دیوار سونے کی ہو گئی۔ میرے مولا علی نے یہودی کو چھوڑا، دیوار کے قریب آ گئے، دیوار پر ہاتھ مارا۔ اتنا تو سارے جانتے ہو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں بھائی۔ اس مثال پر میں سمجھتا ہوں شیعوں سے زیادہ کوئی یقین کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر دیوار کے کان نہ ہوتے تو 13 رجب کو علی کے ماں کی قدموں کی آہٹ سن کر دیوار میں در کیسے بنتا؟ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ علی کی ماں جیسے ہی دیوار کے پاس آئی، دیوار شک ہو گئی۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن، لو انزلنا هذا القرآن۔ آگے پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جب تک ہر بندے کو اس کی تشریح سمجھ میں نہ آ جائے۔ پیغمبر نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، لو انزلنا هذا القرآن، یعنی قرآن سے پہلے بھی حاضر ہے، اور من کنت مولا ہو فہذا علی۔ قرآن سے پہلے بھی حاضر ہے، علی سے پہلے بھی حاضر ہے۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ مولا علی جا رہے ہیں قبرستان میں، جناب کمبر ساتھ ہے۔ ایک قاری کی تلاوت کی آواز ہے، کمبر رک گئے۔ علی فرماتے ہیں کمبر آ جا، یہ قاری جہنم میں جائے گا۔ مولا یہ قاری ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قاری جہنم میں جائے گا۔ کمبر تو بڑا بھولا ہے، تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ مولا کون سی؟ فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن گلے سے دل میں جھانک کے دیکھتا ہے کہ علی موجود ہے کہ نہیں۔ اگر علی موجود ہو تو قرآن دل کے اندر اترتا ہے، ورنہ گلے میں ہی پھنس کے رہ جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ اگر علی موجود ہو تو قرآن دل کے اندر اترتا۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو، ہاذا والے قرآن کو على جبل، پتھروں پر نازل کر دیتے، پہاڑوں پر آ جاتا تو ہوتا کیا؟ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پتھروں پر نازل کرتے، تو وہ پتھر خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا منکر اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پتھروں پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پھر فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، میں نے تمہیں مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ میں کہتا ہوں مالک تو نے مثال دی کب ہے؟ مالک تو کہہ رہے اگر قرآن پتھروں پر آئے تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مولا اگر قرآن سے پہاڑ ٹوٹتے ہوتے تو سارے مولوی ٹھیکہ نہ کر لیتے۔ مالک قرآن میز پہ رکھو، میز تو ٹوٹتی نہیں ہے۔ مالک قرآن دیوار پہ رکھو، دیوار تو ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو اللہ ہو کے کہہ رہے اگر قرآن پتھروں پر آتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پھر تو کہہ رہے میں نے تمہیں مثالیں دے کر سمجھایا۔ میں کہتا ہوں مالک اشارہ تو کر کوئی، تو نے مثال دی کب ہے تاکہ تیری آیت پر ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے۔ آواز توحید تم اندھے ہو جو، اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں نے تو تمہیں مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ مالک مثال دی کب ہے؟ آواز توحید کعبہ کی دیوار بنی تھی پتھروں سے، قرآن ناطق نازل ہوا، دیوار ریزہ ریزہ ہو گئی۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ ایک قرآن ناطق نازل ہوا، دیوار ریزہ ریزہ ہو۔ اب ایک بات ہے عقیدے کی، اچھی لگے تو عقیدے کی گھٹی میں ڈال دینا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر قرآن پتھروں پر نازل ہوتا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔
یعنی دیوار ٹوٹتی ہے قرآن کے نازل ہونے پر۔ اگر علی مٹی کے ہوتے تو قرآن کعبہ کی دیوار ٹوٹتی کیسے؟ اگر علی مٹی کو ہوتا تو دیوار نہ ٹوٹتی، کیونکہ دیوار ٹوٹتی ہے نازل ہونے پر۔ اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر قرآن پتھروں پر آتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ غیرت مت بن کے فیصلہ تو کر، اگر محمد مٹی کے ہوتے تو ان پر قرآن اترتا کیسے؟ قرآن کہاں ہے؟ پیغمبر پر۔ کہاں ہے جی؟ سارے بولو۔ پیغمبر پر، پیغمبر کی آنکھوں پر، پیغمبر کے کانوں پر، پیغمبر کے ہاتھوں پر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا قلبک، ہم نے قرآن کو قلب پیغمبر پر نازل کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا ہے۔ اب اگر میرے پر ہوتے تو میں یہ فکرہ یہاں پر نہ پڑھتا، بلکہ پرواز کر کے عرش کے اوپر جا کر یہ فکرہ پڑھتا۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، پیغمبر صحابہ سے فرما رہے ہو میرے پیارے پیارے صحابہ، اللہ نے قرآن میرے دل پر نازل کیا ہے۔ پیغمبر صحابہ کو دیکھ فرماتے جانتے ہو میرا دل کون سا ہے؟ فرماتے الفاطمہ تو قلبی، میرا دل فاطمہ ہے، میرا دل فاطمہ، الفاطمہ تو قلبی، میرا دل فاطمہ ہے۔ اور ادھر ابو طالب کا بیٹا کوفے کے ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہوئے فرماتے او کوفہ والو، تمہارا میرا کیا مقابلہ، جبکہ محمد کے دل پر حاکم میں علی ہوں۔ بھائی شوہر ہے حاکم، فاطمہ ہے دل۔ جو محمد کے دل پر حکومت کر رہا ہو اسے عرب کے بدوؤں پر حکومت کرنے کا کیا شوق ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ مولا علی نے یہودی کو چھوڑا، دیوار کے پاس آ گئے، کہتے اگر میں نے تجھے حکم دیا نہیں، تیری جرت کیسے ہو گئی، تو سونے کی بنی کیسے؟ علی فرماتے میں تو مثال دے رہا تھا۔ اب پوچھنے والا وہ ہے جس کی ٹھوکر پر میت بھی بول پڑتی ہے، اور یہ تو پھر دیوار ہے، جیتی جاگتی دیوار ہے۔ علی فرماتے ہیں جب میں نے تجھے حکم دیا نہیں، تیری جرت کیسے ہوئی، تو سونے کی بنی کیسے؟ جب میں نے تجھے حکم دیا ہی نہیں تو سونے کی کیوں ہو گئی؟ دیوار اپنی آواز میں بول کے کہتی ہے یا علی ناراض نہ ہونا، جب آپ نے کہا تھا اگر میں اس دیوار سے کہوں سونے کی ہو جا تو یہ سونے کی ہو جائے گی۔ اس بدبخت یہودی کے دل میں خیال آیا کیسے؟ میں نے ہو کے بتایا ایسے۔ وجہ ہے کہ نہیں سمجھ میں؟ اس بدبخت کے خیال دل میں خیال آیا کیسے؟ میں نے ہو کے بتایا ایسے۔ جو ابو ذر کا مالک ہو اس سے سونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو فضہ کا مالک ہو اس سے چاندی کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی دنیا کو لفٹ ہی نہیں کرائی، انہوں نے مال دنیا کو قریب آنے ہی نہیں دیا، کبھی دنیا کے قریب نہیں گئے۔ جو اچھا قبلہ مرد ہو اسی عربی میں کہتے ہیں آلہ، ایک اچھا مرد ہو اسے عربی میں کہا جاتا ہے جی آلہ، اور ایک اچھی جو عورت ہو اسے کہا جاتا ہے الیاء، یہ مذکر اور مؤنث۔ اسی طرح الفاظ متضاد میں جو گھٹیا ترین، پست ترین، گندہ ترین، ذلیل ترین مرد ہو اسے عربی میں کہا جاتا ہے ادنا، اور گھٹیا ترین، پست ترین، ذلیل ترین عورت کو عربی میں کہا جاتا ہے دنیا۔ گھٹیا، پست، ذلیل ترین عورت کو عربی میں کہا جاتا ہے دنیا۔ اور جو چپ کر گئے ہو تو میں فکرہ سناتا ہوں کہ اگر دنیا گھٹیا، پست، ذلیل ترین عورت نہ ہوتی علی کیوں فرماتے جا دنیا علی نے تجھے طلاق دی ہے، جا دنیا علی تجھے طلاق دے۔ اس لیے انہوں نے
کبھی مال دنیا کو قریب آنے ہی نہیں دیا، دنیا کو کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی۔ علی نے پوری زندگی اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا سوائے 2 دعائیں ہیں گن کے، باقی جو دعائیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے، گن کے 2 دعائیں ہیں مولا علی کی پوری زندگی میں۔ مذہب شیعہ کی زبان سے فکرہ کہہ رہا ہوں، ہمارا بچہ جانتا ہے کہ مولا دعا مانگ رہے ہیں، ادھر بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہیں آتی کہ دعا کون مانگ رہا ہے۔ پہلی دعا میں مولا علی فرماتے ہیں خدایا مجھے ایک زوجہ دے، زوجہ ربوبیت اپنے پاس، ادھر سے نہیں ادھر سے، زوجہ بھی دے اپنے پاس سے، بیٹے بھی ایسے دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جس نے حدیث کی اصطلاح نہیں سنی اس نے پھر کیا سنا ہے؟ یعنی پہلی دعا ہے کہ زوجہ بھی دے اور بیٹے بھی دے، دوسرے کہ مجھے امام المتقین بنا دے۔ میں نے پہلے دن یہ عرض کیا تھا کہ جو اہل سنت بھائی یہاں پر تشریف فرمائے میں ان دونوں کی طرف سے پڑھوں گا۔ اب یہ فکرہ خاص اہل سنت بھائیوں کے لیے اگر کوئی تشریف فرمائے تو علی فرماتے ہیں مجھے امام المتقین بنا دے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو بچ جائے وہ متقی ہے، برے کاموں سے جو بچ جائے وہ ہے متقی۔ امام شافعی کی 4 لائنیں پڑھتا ہوں، ساری تقریریں امام شافعی کے ان 4 مصروں پر قربان ہیں۔ امام شافعی مسکرا کے کہتے ہیں علی جن حبہ جنہ، علی کی محبت ہی تو تقویٰ ہے۔ الامام الانس والجنہ، علی انسانوں کا بھی امام ہے، علی جنوں کا بھی امام ہے۔ آگے قسم کھا کھا کر امام شافعی کہتے ہیں کہ وصی مصطفیٰ حق، مصطفیٰ کا اصلی وصی علی ابن ابی طالب ہے۔ بھائی ہماری نہ مان، ان کی تو مان۔ امام شافعی اہل سنت کا امام ہو کے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا اصلی وصی علی ہے، اس لیے انہوں نے کبھی مال دنیا کو لفٹ ہی نہیں کرا، کبھی مال دنیا کو قریب آنے ہی نہیں دیا۔ میں نے فکر عرض کیا ہے کہ علی نے پوری زندگی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، کیونکہ مانگتا وہ ہے جو خود خرید نہ سکتا ہو۔ اللہ نے علی کو پرچیزنگ پاور اتنی عطا کی ہے، علی نے کبھی اس سے کچھ نہیں مانگا۔ علی نے ساری زندگی بندوں سے تجارت کی ہی نہیں، علی نے جب بھی سودا کیا ہے رحمان سے سودا کیا ہے۔ اگر علی کا دل چاہے نیند کے بدلے مرضیہ خرید لیتا ہے، ثروت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے، روٹیوں کے بدلے میں جنت خرید لیتا ہے۔ تو جو ہے کہ نہیں سامنے گیا، علی نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا۔ وہ کیوں مانگے؟ جس کا نام لے کر خود 1.25 لاکھ نبی مانگتے ہیں، جو 1.25 لاکھ انبیاء کے لیے وسیلہ ہو۔ علی کی اکلوتی دعا کا نام ہے عباس، کہ خدایا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر۔ میری جرت نہیں ہے، غازی کا فضائل بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن کیا کہنے یا علی ابن ابی طالب، آپ کے ایک ہی جملے کے اندر غازی کا سارا فضائل پڑھ دیا۔ فرماتے ہیں خدایا ایک بیٹا عطا کر مثلی، بالکل میرے جیسا ہو، یعنی جیسا میں عالم ہوں ویسا وہ عالم ہو، جیسا میں بہادر ہوں ویسا ہی وہ بہادر ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے گرانا؟ علی فرماتے ہیں، بس ایک جملہ پڑھوں گا، علی فرماتے ہیں کہ آج میرا دل چاہتا ہے، صفین کا میدان ہے، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا میدان میں جائے۔ اون ابن علی آگے بڑھے، کہا بابا مجھے بھیج۔ کہا اون اگر تجھے بھیجوں تجھے کیا چاہیے، تو کتنی دیر لگائے گا؟ تجھے کیا چاہیے، تو کتنی دیر لگائے گا؟ کہا بابا اپنا گھوڑا دے دے، 10,000 کا لشکر دے دے،
بابا صرف 1.5 لاکھ ہے، مغربین کی نماز پڑھا کے دیکھنا، اگر 1.5 لاکھ پر فتح پا کر تجھ سے آ کر مصافحہ نہ کروں، مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا۔ کہ 1.5 لاکھ کے لشکر پر مغربین تک فتح پانا کمال ہے، لیکن مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ سرکار حنفی آگے بڑھے، کہا بابا مجھے بھیج، تجھے بھیجوں، تجھے کیا چاہیے، کتنی دیر لگائے گا؟ کہا بابا کیونکہ آپ کو جلدی ہے وہی چیزیں دے دیجئے جو میرے بھائی کو دیے، کیونکہ آپ کو جلدی ہے۔ 1.5 لاکھ کے لشکر پر فتح پا کر ظہرین کی نماز کے بعد تجھ سے ہاتھ نہ ملاؤں، مجھے اپنا شیر نہ کہنا۔ محمد حنفیہ کا ماتھے کا کمال ہے، لیکن ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ یا اچانک علی کی نگاہ آ کر رک گئی غازی عباس کے چہرے پر۔ کہا غازی اگر تجھے بھیجوں، تجھے کیا چاہیے، تو کتنی دیر لگائے گا؟ انگڑائی لی میرے شیر عباس نے، کہا بابا نہ لشکر چاہیے، نہ گھوڑا چاہیے، آواز ہی چاہیے گا۔ کہا بابا تیرا حکم شبیر کی مرضی، کہا تیرا حکم شبیر کی مرضی۔ کہا عباس دیر کتنی لگائے گا؟ کہا بابا میں میمنہ پہ اتروں گا، میں سرا سے گزروں گا، لشکر کل پر بجلی کی طرح چمکتا ہوا عباس تیرے پہلے دشمن کی گردن اڑائے گا، آخری تک پہنچنے سے پہلے کا سر زمین پر آ گیا، مجھے اپنا شیر رکھے۔ عباس اتنی ساری دیر میں اتنے سارے لشکر پر قابو پانا کمال۔ لڑا ہے میرا بادشاہ غازی۔ بس عزاداران، کیونکہ آج رونے کی رات ہے، شب عاشور، آج امام بارگاہوں میں روشنیوں کی آخری رات ہے۔ آج جھولے میں علی اصغر ہے، آج سکینہ کے کانوں میں بالیاں ہیں، لیکن جب یہ کالی رات ڈھل جائے گی، شبیر کی کالی داڑھی سرخ اور خون سے رنگین ہو جائے گی۔ صرف ایک لائن کا سوال ہے، کل 10ویں محرم کا دن روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے، کیونکہ روزہ ہے مسرت کی علامت، روزہ ہے خوشی کی علامت۔ شب عاشور آ گئی، ماتمی کہتے ہیں ہمارا حشر ہو گیا، ذاکر کہتے ہیں ہمارا حشر ہو گیا، کتنا رو لیں گے ہم حسین کو۔ آنکھوں سے کیا روتا تھا میرا مولا سجاد؟ خون۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جہاں مولا سجاد کا ایک آنسو گرے وہاں ہماری جان قربان ہو جائے۔ اب بھی پوچھنے کی ضرورت ہے، حسین کے لیے خون نکالنا جائز ہے؟ آج شب عاشور کی رات، شب داری سے غفلت نہ کرنا۔ آج کی رات جاگنے کا ثواب یہ ہے جیسے آپ کربلا میں علی کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ جاگ رہے ہیں۔ آج کی رات قاتلان حسین پر لعنت کرنے میں غفلت نہ کرنا۔ آج کی رات قاتلان حسین پر لعنت کرنے کا ثواب یہ ہے جیسے آپ امام حسین کے مددگاروں میں شامل ہوں۔ آج کی رات اعمال شب عاشور کرنے سے غفلت نہ کرنا۔ آج کی رات اعمال شب عاشور کا ثواب یہ ہے آپ سر سے لے کر پاؤں تک حمایت خون حسین میں غرق ہو کر رہے ہیں۔ اعمال آج کی ایک تو 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے، زیارت وارث پڑھیں گے، 4 رکعت نماز ادا کریں گے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص، جتنا دل کیجئے گا قاتلان حسین پر لعنت کیجئے گا۔ عزادارو،
مقتل کی سرزمی پر بناتے رہے حسین اسلام کی نجات کا نقشہ تمام رات۔ زینب کو خوف تھا کہیں معصوم ڈر نہ جائے، پڑھتی رہی فسانہ خیبر تمام رات۔ اجرکم آج میں نہیں کہوں گا کہ رو، آج تو تعلق آزمایا جائے گا کہ حسین کا لگتا کون تھا۔ جنازہ اٹھتا ہے، ہر بندہ نہیں رو سکتا، صرف وہی روتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی قریبی تعلق۔ آج تو تعلق آزمایا جائے۔ کہتا ہوں تیرے پردے کی خدا خیر کرے، بنت زہرا شب عاشور ڈھلی جاتی ہے۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ ایک شاعر اہل بیت فرماتے ہیں، ہے آخری رات مسافر دی کل فجرے کی ہو جانا ہے، تقصیر تا نہیں کچھ سید دی ہویا ویری کل زمانہ ہے۔ اس رات نو رج رج کے تکلو سیدان دا ویڑا وسدا جے، بس تھوڑی دیر بہارا نے انہا فجرے لٹے آ جائے۔ عزادارو عجیب دن ہے، عجیب رات ہے۔ کل کا پورا دن کسی سے سلام نہ کرنا، اگر کوئی سلام کرے اسے کہنا بھائی سلاموں والا گھرانہ اجڑ رہا ہے۔ پورا دن جلوس میں آئے ہوئے کسی چھوٹی بچی کو دھکا نہ دینا، کیونکہ روایت کے فکرے ہے جہاں جہاں غازی کا علم اٹھتا ہے 4 سال کی سکینہ ننھے ننھے ہاتھ رکھے ہے چچا عباس۔ عجیب دن ہے، عجیب رات ہے۔ علی اکبر کی اذان سے شروع ہوگا، حسین کی نماز پہ ختم ہو جائے گا۔ جوانی سے شروع ہوگا، ضعیفی پہ ختم ہو جائے گا۔ اذان سے شروع ہوگا، سجدے پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ آج مجھے اس شہزادے کی شہادت کی چند فکرے پڑھنے ہیں جس کی لاش پہ بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا، جس کا نام تھا علی اکبر۔ لوگوں میں مشہور یہ ہوا کہ علی اکبر کی شکل محمد جیسی تھی، لیکن دنیا یہ بھول گئی نام دادے علی والا ہو، سن دادی زہرا والا ہو، شکل محمد جیسی ہو، تب جا کے بنتا ہے حسین کا علی اکبر۔ اور وہ بات کرو جو علماء لکھے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ 18 سال کے امام کے بیٹے کو پتہ نہ ہو کہ میری ماں کون سی ہے اور میری پھوپھی کون سی۔ اور معاذ اللہ بی بی زینب عالیہ جناب علی اکبر کو اجازت نہیں دیتی تھی، وہ اپنی ماں کو ماں کیسے تھی؟ تم نے سمجھا ہی نہیں بی بی زینب عالیہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنے بچے تو حسین پر قربان کر دیا۔ عزادارو بی بی ام لیلا فرماتی ہے میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کر دیکھا کرتی تھی کہ زینب اور حسین علی اکبر کے جھولے پر جھکے رہتے۔ عزادارو علی اکبر قریب آئے، علی اکبر فرماتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت۔ حسین فرماتے علی اکبر اس واسطے میرا غم تجھے یاد نہیں ہے بیٹا علی اکبر، تیری جو کوئی اولاد نہیں۔ علی اکبر تو بوڑھا ہوتا، میں جوان ہوتا، میں تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا، پھر تجھے پتہ چلتا اگر جوان بیٹا بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت مانگے تو اس کے دل پر کیا گزرتی۔ علی اکبر جاؤ پھوپھی اماں سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ آئے جناب علی اکبر بی بی زینب عالیہ کے خیمے، پھوپھی اماں مرنے کی اجازت۔
تڑپ گئی علی کی بیٹی، کہتے علی اکبر تیرے جیسے جوان برچھیوں کے لیے تو نہیں پالے جاتے، علی اکبر میں نے تجھے پردوں کے اندر پالا تھا، علی اکبر نہیں بھیجوں گی تجھے میدان میں۔ عزادارو پھوپھی کے مزاج سے واقف کا ٹھیک ہے پھوپھی اماں نہیں جاتا، بی بی مسلح پر آ کر بیٹھ گئی، علی اکبر جھولی میں آ کر لیٹ گیا، کہا پھوپھی اماں میں کس کا بیٹا ہوں؟ علی اکبر تو میرا بیٹا۔ کہا پھوپھی اماں وہ جو باہر کھڑا ہے میرا بابا حسین وہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ کہا اگر قیامت والے دن دادی زہرا نے پوچھ لیا اپنا بیٹا پیارا تھا میرا بیٹا پیارا نہیں تھا، اپنے بیٹے کو بچائے رکھا، حسین کو مرنے کے لیے بھیج دیا، تڑپ گئی علی کی بیٹی زینب عالیہ بابا سے بلند کہتی ہے علی اکبر زینب قربان حسین پر، تیرے جیسے لاکھوں اکبر حسین پر، اجرکم اللہ۔ مولا سوائے غم حسین کسی اور غم میں نہ رونا۔ کہ جا علی اکبر چلے، یا پھر واپس کسی بی بی نے بلا لیا۔ ہر دفعہ حسین کہتے علی اکبر آخری دفعہ سینے سے لگا، واپس آئے بی بی سکینہ نے بلایا، سکینہ نے بٹن کھولے، 2 بوسے دیے، کہتی ایک اپنے حصے کا ایک سغرا کے حصے کا، مر گئی ہوگی مدینے۔ عزادارو علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کی طرف چلے، علی اکبر کا گھوڑا چلا حسین پیچھے چلے، گھوڑا تیز ہوا حسین تیز ہوئے، گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا حسین نے تیز دوڑنا شروع کیا، یا علی اکبر کے گھوڑے کے سامنے کوئی کالے برقے والی بی بی آگے کہتی ہے رک جا علی اکبر، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ دیکھ میرا حسین تیری محبت میں زمین پر گر۔ عزادارو رک گیا علی اکبر، بابا خود ہی تو بھیجا تھا، خود ہی واپس بلا لی، اچھا جاؤ علی اکبر۔ علی اکبر میدان میں آیا، حسین ٹیلے پر آ کر کھڑے ہو گئے، لیلا نے حسین ابن علی کو دیکھنا شروع کیا، یا امام حسین علیہ السلام علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں، ہم شکل محمد سمجھ کر امت نے معراج ہے زمین پر اتارا، علی اکبر کی آواز آئی بابا میرا آخری سلام، ادھر شبیر کے ہاتھ کمر پہ آ گئے، شبیر اٹھے پھر گرے، پھر اٹھے پھر گرے، جب شبیر سے چلا نہ گیا پدر پر لاشے پہ سر، زانو بزانو رسید، حسین کوہنیوں کے بل چل کے علی اکبر کی لاش پہ پہنچا، کہا بابا حسین میرا سلام ہو، کہا علی اکبر دوسرا ہاتھ کدھر ہے؟ بابا سینے پہ ہے، کہا سینے پہ کیوں ہے؟ کہا بابا برچھی لگی ہے، کہا علی اکبر تیرا قاتل بڑا ظالم تھا، اس نے برچھی کا پھل نکالا نہیں، بابا کہتا تھا میں سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، میں تب مانگوں گا جب تیرے کلیجے سے برچھی کا عزادارو نبیوں کی قطاریں لگ گئی، حسین ابن علی نے گھٹنا ٹھیکا، اپنا ہاتھ علی اکبر کی برچھی میں ڈالا، علی اکبر کی آواز آئی بابا میں نہیں ہلا، زمین ہلی ہے یا نبیوں کی قطاریں لگ گئی، حسین کی آواز آئی خدایا میرا بیٹا ہے، تیرے کسی نبی کا کچھ نہیں لگتا، ان سے کہہ دے آ کر برچھی کا پھل نکالے، ابراہیم کی آواز آئی آ اسماعیل چلے، ہم اور ہیں یہ اور ہے، عزادارو کوئی نہ آیا، یا فاطمہ زہرا آ گئی، آواز آئی میں ناد علی پڑھتی ہوں، تو برچھی کا پھل نکال لے، عزادارو حسین نے علی اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا، جیسے ہی باہر نکالا علی اکبر کی برچھی اکیلی نہ آئی، کلیجہ علی اکبر کا برچھی کے اوپر لعنت اللہ ہے۔